السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویژن 2047 کے ساتھ آج میرے مہمان ہیں جناب رانا عبدالباقی صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ویژن 2047 کے مطابق پاکستان کو وہ اگلے 24-25 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک چیز کو آپ کو قطعی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہمت اور جرأت کے باعث پاکستان آج ایک ایٹمی طاقت ہے اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، جو ہماری سیکیورٹی کی ضامن ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ پچھلے 2-3 اشروں میں اس حوالے سے پیدا ہوئے ہیں کہ جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے جناح اور اقبال کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہوئے کرپشن کو اپنا وتیرہ بنایا ہے، اور اس کرپشن کی وجہ سے بین الاقوامی طور پر بھی جو پاناما پیپرز کے حوالے سے کرپشن کی خبریں آئی ہیں، جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کا نوٹس لیا اور اس حوالے سے ایک وزیر اعظم کو نااہل قرار دے کے نکالا گیا، تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کرپشن جو ہے اس نے پاکستان کو IMF کے انڈر پریشر ڈال دیا ہے اور ان کی ڈکٹیشن لینے پر پاکستان مجبور ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے پاکستان سے باہر گیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا زرداری صاحب کے دور میں جائیں تو ان کے نام کے ساتھ سر محل بھی آتا ہے، جس کی وہ جب عدالت میں برٹش عدالت میں مقدمہ گیا تو وہ تردید کرتے رہے کہ میرا نہیں ہے، لیکن جب فیصلے کے قریب مسئلہ آیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ میری پراپرٹی۔ تو یہ جو ان کا طریقہ واردات ہے کہ یہ ٹائم گین کرنے کے لیے اور صورتحال کو بدلنے کے لیے، اسی طرح جو سوئس کورٹس کے کیسز ہیں اس میں 2005 میں سوئس میجسٹریٹ ڈیوڈ نے انہیں 6 ماہ قید کی سزا سنائی تھی، کیونکہ یہ حاضر نہیں ہوئے تھے وہاں۔ یہ 2003 میں سزا سنائی، اس کے بعد 2005 میں محترمہ بے نظیر بھٹو اپیل میں گئی ہیں وہاں پر جا کے، اور انہوں نے کہا کہ میرا اس رقم سے کوئی تعلق نہیں، یہ رقم جو ہے زرداری صاحب یا میری والدہ سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان کو اس پہ ضمانت دی گئی، لیکن وہ مقدمہ اسی طرح، چونکہ زرداری صاحب کبھی جا کر وہاں پر پیش نہیں ہوئے، لیکن جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد وہ صدارت کے منصب پہ فائز ہوئے تو ان کو چونکہ صدر کو امیونٹی حاصل ہے، اس حوالے سے انہوں نے اپلیکیشنز جو ہیں پھر سوئس کورٹ میں بھی گئیں، اور ان کے ایک دوست جنہیں انہوں نے برطانیہ میں ہائی کمشنر مقرر کیا تھا، واجد شمس الحسن، ان کو انہوں نے وہاں سے سوئس عدالتوں میں بھیجا اور وہاں سے اس امیونٹی کے ڈکلیئر کر کے وہ سارے ڈاکومنٹس وہاں سے لے لیے۔ ان ڈاکومنٹس کا نہیں پتہ آج تک کہاں ہے۔ اور پھر جو اس دور میں ہوتا رہا، جس کے مقدمات اب نیب میں آئے ہیں اور ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، تو اس میں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کروڑوں کی اماؤنٹ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے آدمیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ میں کس طرح استعمال ہوتی رہی، فیک اکاؤنٹس کس طرح بنتے رہے۔ تو وہ چونکہ
پہلے 2-3 مرتبہ ان پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے بلایا جاتا رہا، وہ بیماری کے سبب نہیں آتے رہے، اپلیکیشنز آتی رہیں کہ جناب یہ کمپیٹنٹ کورٹ نہیں ہے۔ جب فائنلی انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ ویڈیو لنک کے ذریعے یہ فرد جرم عائدی کی جائے گی، تو اس دن ان کے وکیل صاحب نہیں وہاں پہ پہنچے۔ آپ دیکھیں، مقصد جسٹ ٹو ٹائم گین، اس سے بچنے کے لیے، لیکن وہ فرد جرم پھر بھی عائد ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ نہ صرف کرپشن کرتے ہیں بلکہ پھر اس کو مقدمات کو اتنا طول دیتے ہیں کہ پھر کسی موقع پہ ان کی حکومت آئے تو اس سے وہ پھر بری الذمہ قرار پائیں۔ تو یہ اس کی وجہ سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ دنیا بھر میں کافی حد تک خراب ہوا ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اب جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کوششیں جو ہیں اس میں یہ فوری طور پہ تو کوئی میجک وانڈ کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ اس کو ختم کر سکیں، اس میں یہ ٹائم فیکٹر ہے۔ گو کہ میرا کسی پولیٹیکل جماعت سے تعلق نہیں ہے، اور میں صرف اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹس کو ہے اور یہ جو دو عملی ہے کہ امیروں کے ساتھ مختلف لا، غریبوں کے ساتھ مختلف لا، اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسٹیٹس کو مسٹ گو، اور اسٹیٹس کو جو ہے اس کے جانے میں یہ کوئی آسان آپریشن نہیں ہے، کیونکہ مافیائی قوت پاکستان میں اتنی مضبوط ہیں کہ یہ بھی کہنے میں آ رہا ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی مقدمہ فیصلے کے قریب آنا ہوتا ہے تو وہ ہائر کورٹ سے جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں امپرومنٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی، اپنے جوڈیشل سسٹم کو بھی بہتر کرنا پڑے گا، اپنے پولیٹیکل سسٹم کو بھی بہتر کرنا پڑے گا، اور پاکستان جس مقصد کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، کیونکہ اس میں ان کی 11 اگست کی تقریر اور 14 اگست کی تقریر، ان میں یہ وضاحت سے کہا گیا ہے کہ یہ جو کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، چور بازاری ہے، ان کو ہم جب تک آئرن ہینڈ سے نہیں ختم کریں گے اس وقت تک پاکستان کا مستقبل جو ہے دنیا کی قوموں میں بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی ایٹمی طاقت کی ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں ہمارا امیج جو ہے، ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کے کرپشن میں انوالو ہونے کی وجہ سے صورتحال جو ہے کوئی امیج ہمارا بہتر نہیں ہے۔ لیکن امید ہے کہ 2047 میں انشاءاللہ یہ ملک، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چند الیکشن اگر بار بار ہوں گے تو ملک میں بہرحال مستقبل جو ہے اب آنیسٹ قیادت کا ہوگا، اور جب آنیسٹی آئے گی تو ملک انشاءاللہ 2047 میں ایک اچھی قوت کے طور پہ دنیا بھر میں اچھے نام کے ساتھ سامنے آئے گا۔ کیونکہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، جو پاکستان کے چائنا کے ساتھ سی پیک کے منصوبے سامنے آئے ہیں، اس لحاظ سے بھی اکنامکلی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ سلسلے چلتے رہے تو پاکستان بہتری کی طرف آئے گا، قرضوں سے نجات بھی ملے گی، اور سیاست بھی آنیسٹی اور دیانتداری کی طرف آئے گی۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ ہر سیکٹر میں جو بدعنوانی ہے اور کرپشن ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور صرف اسی کو ختم کر کے پاکستان آگے بڑھے گا، اور 2047 میں پاکستان 21ویں صدی کی جدید اسلامی اور فلاحی ریاست بن کر ابھرے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔